بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مختلف انداز سے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ کبھی کبھی شان اس طریقے سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی طریقہ ایسا اپنایا جائے جو اور لوگوں کے ساتھ اپنایا نہ گیا ہو، تو ایسا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دیگر افراد کے مقابلے میں ان سے رویہ طریقہ الگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جس شان کو ذکر فرمایا ہے، جس سے مفسرین اور ہمارے علماء کرام نے ایک بات سمجھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، ان سے کلام کیا، تو ہمیشہ ہر نبی کا نام لے کر، جو ان کا ذاتی نام تھا وہ نام لے کر ان سے مخاطبہ ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی قوم بھی ان کا نام ہی لیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت بھی نام سے پکارا کرتا تھا، ان کی قوم بھی جب ان سے کلام کیا کرتی تھی، مخاطب کیا کرتی تھی، تو ان کا نام لے کر مخاطب کیا کرتی تھی، اور ان کے لیے یہ جائز تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مخاطبہ کیا گیا تو وہ لفظ محمد کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ مخاطبہ حضور کی صفتوں کے ساتھ کیا گیا، جیسے نبی کے نام سے کر دیا، رسالت کے نام سے کر دیا، یا اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو القابات سے، صفات سے نواز کر دیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مخاطبہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو سب کا نام لے کر اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا گیا، اور ان کی قوم بھی اسی طریقے سے کلام کیا کرتی تھی، ان کے لیے منع بھی نہیں تھا یہ معاملہ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد اب سلسلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں اپنے نبی کو لفظ محمد کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، اور دوسری بات امت کو بھی یہی دعوت دی کہ حضور کا نام لے کر تم اس طریقے سے باتیں نہیں کر سکتے، مخاطب نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم نے نبی کو پکارنا ہو، نبی سے بات کرنی ہو، نبی کو مخاطب کرنا ہو، تو پھر اس کے لیے تم نے نبوت، رسالت یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہو، لیکن نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اب قرآن پاک سماعت فرمائیے، سب سے پہلے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کیا تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم، یعنی باقاعدہ نام لیا ان کا۔ اور اس کے بعد دیگر مقامات پہ قرآن پاک میں آتا ہے یا نوح، اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کا نام پکارا۔ اسی طریقے سے یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا، یا داؤد، داؤد کا بھی نام لیا، یا یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا، یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا۔ الغرض پورے قرآن پاک میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر نبی کو جب کلام کرتا ہے، مخاطب فرماتا ہے، تو اس نبی کے نام سے مخاطب فرماتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نبی آخر الزماں کی تو اللہ رب العزت حضور کا نام نہیں لیتا بلکہ ان کو صفات سے پکارتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب بھی اپنے نبی کو مخاطب فرمایا گیا تو صفتوں سے مخاطب کیا گیا، جیسے آپ سورہ احزاب میں پڑھیے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی آپ اپنی ازواج سے یہ کہہ دیجئے، یہ حکم بیان کر دیجئے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں پھر دوسری آیت پاک آ رہی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، یہاں پر الگ ذکر آ رہا ہے لیکن وہی نبوت کا ذکر فرمایا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کلام کرنا چاہا، مخاطب کرنا چاہا تو نبی کا لفظ آیا گیا، محمد کا لفظ نہیں آیا گیا۔ اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں تقریباً 7 جگہ پر یہ نبوت کا لفظ آیا گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نبی کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے یا ایھا الرسول، یہاں پر رسول کے لفظ سے پکارا گیا لیکن یہاں پر بھی محمد کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کئی مقامات آئے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نبی سے جب مخاطب ہونا چاہا تو وہاں پر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کو فرمایا گیا۔ اسی طرح مشہور صورت ہے قرآن پاک کی سورہ مزمل، یہ مزمل حضور کا ایک صفتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے، چادر اوڑھنے والے۔ اللہ رب العزت نے جب مخاطب کیا تو یا ایھا المزمل، مزمل کا لفظ فرمایا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد دوسری صورت آتی ہے یا ایھا المدثر،
وہاں پر مدثر کا لفظ آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو جب بھی مخاطبہ فرما رہے قرآن پاک میں، وہاں پر ہمیشہ صفتوں کو ذکر فرما رہا ہے، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا گیا۔ اور یہی تعلیم امت کو بھی دی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں تم رسول کو آپ اس طریقے سے نہ پکارا کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس طریقے سے پکارنا اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ لہذا قرآن کی روح سے امتی کے لیے بھی حرام ہو گیا کہ وہ یا محمد کر کے حضور کو ندا کرے یا محمد کر کے حضور کو مخاطب کرے، یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہم نے دیکھا جیسے شٹروں پر، دکانوں پر یا گھروں پر یا محمد کا لفظ لکھوا دیا جاتا ہے، یہ لکھوانا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نام سے مخاطب کرنا امتی کو بھی حرام کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت مالک ہونے کے باوجود اپنے نبی کو ان کے نام سے نہیں پکار رہا۔ یہ حضور کو شرف بخش رہا ہے، اللہ رب العزت حضور کو عظمت بخش رہا ہے کہ وہ مالک ہو کر اپنے نبی کا نام نہیں لے رہا، بلکہ تعلیم کے لیے، حضور کی عظمت جلالت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ کار فرمایا، امتیوں کو بھی نام لینا حرام قرار دے دیا ہے۔ ہمارے تمام ہی مفسرین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ کیوں محمد کے لفظ سے ہم ندا نہیں کر سکتے، کیوں نہیں پکار سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں کیوں نہیں پکارا۔ بہت سارے مفسرین نے کلام کیا، لیکن میں آپ کو ابن تیمیہ صاحب کا حوالہ دیتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّهُ خَصَّهُ فِي الْمُخَاطَبَةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، اللہ رب العزت نے مخاطبہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی الفاظ خاص رکھے ہیں جو حضور کے شایع نشان تھے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو وہی الفاظوں سے نوازا، انہی الفاظوں سے مخاطبہ کیا جن الفاظوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی تھی، لیکن محمد کے لفظ سے کبھی بھی اللہ رب العزت نے مخاطبہ نہیں کیا ہے۔ فقال لا تجعلوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تجعلوا اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح نہ پکارا کرو، اور ہمیں بھی یہ کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے کوئی نہیں پکارے گا، تم بھی صفتوں کے ساتھ پکارو۔ اسی لیے وہ ارشاد فرماتے ہیں فَنَهَا أَن يَقُولَ یا محمد او یا احمد، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حرام کر دیا ہے کہ کوئی کہے یا محمد یا احمد۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، بعض لوگ اس عبارت سے یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاید وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا محمد یا احمد پکارنا بالکل مستقلاً حرام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس عبارت میں وہ یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ان کو پکارنا حرام ہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے پکارنا، محمد یا احمد کے نام سے پکارنا، یہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، لہذا یہ چیز منع ہے۔ وہ اس کے اندر کوئی ایسا حرام کام کا بیان نہیں کر رہے ہیں کہ حضور کو مخاطبہ کرنا حرام ہے، اس لیے بعض لوگ اس سے غلط مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن يَقُولُ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں ہاں جب تم نے حضور کو مخاطبہ کرنا ہو تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے نام سے کر لو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شایع نشان ہے، اور تم حضور کا نام نہیں لے سکتے ہو، حضور کا نام لے کر حضور کو مخاطبہ کرنا یہ سب علماء کرام نے، مفسرین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد امام زرکشی وہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَقَعْ فِي الْقُرْآنِ النِّدَاءُ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے قرآن پاک میں کبھی بھی یا محمد یا احمد کے نام سے مخاطبہ نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کبھی نہیں کیا۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے، چھان لیجئے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ بل تعظیما لہ وتبجیلا وتخصیصا بذلک عن سواہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمت شرف بخشنے کے لیے اور تخصیص کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ کام کیا کہ اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا گئے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ ہر نبی کا نام لے سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام سے نہیں پکار سکتے بلکہ ان کے صفاتی نام سے پکارا جائے گا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بتائیے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں نام لے کر مخاطبہ نہیں کیا، جب بھی مخاطبہ کیا صفتوں کے ساتھ کیا گیا، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جس نبی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جس سے مخاطبہ ہوا ہمیشہ نام کے ساتھ ہوا گیا، جبکہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں انبیاء کرام کی فہرست ناموں کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن نبی آخر الزماں کی بات آتی ہے تو یہاں پر نام نہیں آتا بلکہ یہاں پہ صفتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے صفتیں چونکہ بہت ساری ہوتی ہیں، ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے صفتیں الگ الگ ہیں۔ نبوت ایک صفت ہے، رسالت ایک صفت ہے، مزمل ایک صفت ہے، مدثر ایک صفت ہے، مختلف اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صفتوں سے نوازا گئے، اور انہی صفتوں سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مخاطبہ کیا ہے۔ ایک بہت اعلیٰ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بیان کریں، اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہا ہے کہ ان کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہم اپنے اشعار میں، محافل میں، بیانات میں، نعت خوانی میں کیسے کیسے برے کلمات لے کر آ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شایع نشان نہیں ہوتے وہ کلمات، لیکن ہماری محفل میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کوئی تھرڈ کلاس لفظ، کوئی بازاری لفظ، کوئی گری ہوئی لینگویج کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہو، بری حرکتیں، بری عادتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو لفظ آپ ایک عام بندے کے لیے استعمال کرتے ہو وہی لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت تھی۔ اب یہاں پر یاد رکھ لیجئے کہ اب اللہ رب العزت نے لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مقامات پر فرمایا گیا، بالکل فرمایا ہے۔ کوئی یہ بول سکتا ہے کہ بھئی محمد کا لفظ قرآن پاک میں آیا تو ہے، اور ہم بھی تو کلمے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے، ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ مخاطبہ، کسی سے کلام کرنا، کسی کو مخاطب کرنا، اپنی طرف توجہ کروانا، یہ چیز یہ تو اللہ رب العزت نے کبھی بھی نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں کی ہے۔ قرآن پاک آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت تعلیم ہے، قرآن پاک میں یہ چیز کبھی بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی بھی یہ بات نہیں ارشاد فرمائی۔ لیکن ہاں جب خبر کی بات آئی ہے، کسی اور بندے کو بتانا تھا کہ یہ کون ہے، تو وہاں پر خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اللہ رب العزت نے حضور کی بات کی۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں آتا ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد تو صرف رسول ہیں۔ یہاں پر چونکہ دوسرے سے بات کرنی ہے، ان کو خبر کرنا ہے کہ یہ محمد رسول ہیں، لہذا یہاں پر مخاطب نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 جو ختم نبوت والی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ مخاطبہ نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے، اللہ رب العزت امت کو فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فتح آیت نمبر 29 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یہاں پر بھی مخاطبہ نہیں ہے، خبر ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سورہ محمد میں آیت نمبر 2 والذین آمنوا بما نزل علی محمد، یہاں پر بھی محمد کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر بھی مخاطب نہیں ہے، خبر ہے۔ تو یہ 4 مقامات قرآن میں موجود ہیں جو خبر کے لیے ہیں، مخاطبے کے لیے نہیں ہیں۔ اور ہم نے جو آپ سے بات کی، جو مفسرین نے بیان کی، وہ مخاطب، کلام کرنا، سامنے والے سے مخاطب کرنا، اس کو، یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان ہے اور بڑا شرف اللہ رب العزت نے بخشا اپنے نبی کو کہ کبھی بھی اپنے نبی کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔